اس کرۂ ارض پر انسان تو بڑھ رہے ہیں مگر انسانیت کم ہو رہی ہے۔ انسانوں کے اس ہجوم میں انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ اب تو یہاں اکثر انسانوں کے نہیں انسانیت کے جنازے اٹھتے ہیں، حالانکہ انسان تو انسانیت ہی سے ہے۔ بدن سے روح نکلتی ہے تو بچھتی ہے صفِ ماتم، بدن سے جان نکلتی ہے تو بچھتی ہے صفِ ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا۔ اس سے سکتی ہوئی انسانیت کے زوال کے اسباب تو بہت سارے ہیں، مگر اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، وہ نسخہ اکسیر ہے قرآن مجید۔ جی ہاں، چاہے وہ تطہیر قلب و فکر ہو یا تعمیر سیرت و کردار، قرآن مجید ہی اس گرتی ہوئی انسانیت کا سہارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، ھدی للناس، قرآن ہی انسانوں کی ہدایت کا سامان ہے۔ قرآن کے سوا کوئی کتاب یا ضابطہ حیات ایسا نہیں جو انسانیت کی صحیح تصویر یا صحیح تعبیر پیش کر سکے۔ یہی وجہ ہے سائنس نے انسان کو چاند پر تو پہنچا دیا، لیکن اسے زمین پر صحیح انسان بنا کر چلنا نہیں سکھایا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ معلوم ہوا انسان قرآن سے جتنے دور ہوتے جائیں گے، ان کی انسانی سرشت حیوانی جبلت میں بدلتی جائے گی، گویا انسانیت دم توڑتی جائے گی اور حیوانیت اپنے پنجے گاڑتی جائے گی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اولئک کالانعام، یہ لوگ حیوانوں اور چوپایوں کی مانند ہیں، یعنی یہ انسان نما حیوان ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انسانوں نے انسانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ انسان نما حیوان کس طرح عوام، غریبوں، مسکینوں، مظلوموں، کمزوروں کا خون چوستے ہیں کہ درندگی بھی شرما جائے۔ افسوس ظلم و ستم کے وہ لوگ بازار گرم کر رہے ہیں جن کا رب مہربان، دین خیر خواہی، نبی رحمت ہے، جس کا پیغام خیر ہی خیر ہے۔ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، لیکن ہم تو انسان نما درندے بنے ہوئے ہیں۔ کیا ایسے ہوتے ہیں مسلمان؟ یہی وجہ ہے آج آپ کو ہر جگہ مسلمان تو نظر آئیں گے مگر اسلام آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پوچھے ذرا کوئی مسلمان ہے کہاں۔ افسوس آج ہم میں بس ظہری اسلام رہ گیا ہے اور ہم نے عملی اسلام کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ عزیز سامعین کرام، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ مردار کھانا کتے کو تو زیب دیتا ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو سود، رشوت، کرپشن، ناجائز منافع، ملاوٹ کے ذریعے حرام مال کھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مثال کتوں سے دی گئی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بس ایسے شخص کی مثال کتے جیسی ہے۔ کرگس کو ثریا کی فضا راس نہ آئی، کرگس کو ثریا کی فضا راس نہ آئی، کم بخت بلندی سے بھی مردار پہ جھپٹا۔ گدھ جتنا بھی اونچا اڑ لے کھائے گا مردار ہی۔ ایسے مال سے کیا خاک، خیر و برکت کا ظہور ہوگا۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور جھوٹ ہی بولنے ہیں نا۔ آپ ذرا سوچیں، جھوٹ تو منافق کی بنیادی نشانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ قرآن میں جھوٹے انسان پر لعنت کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس جھوٹ کے مرض کا شکار ہم کتنے لوگ ہیں۔
اس سے بری کیا بات ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ مذہب کے نام پہ بولا جاتا ہے۔ جھوٹ کا جشن تھا، سچائی کا جنازہ نکالا گیا، شرافت سے دے کر دھوکہ، یوں منافقت کو پالا گیا، اصل بات سے سبھی ناآشنا رہے عمر بھر، سچائی کے سانچوں میں جھوٹ کو ڈھالا گیا۔ جھوٹ اور فریب کاری ایک بدقماش انسان کو تو زیب دیتی ہے، مگر آپ دیکھ لیں سیاسی لیڈروں کی تقریریں، صحافیوں کی تقریریں اور مولویوں کی تعویلیں پوری قوم کو بدھو میاں بنا دی۔ ہم من حیث القوم دروغ گو اور بڑے جھوٹے بن چکے ہیں۔ کس زبان سے اللہ اور رسول کا نام لوگے؟ کچھ تو حیا کرو۔ سچے نبی کو ماننے والے جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سچے نبی کی جھوٹی امت نہیں ہو سکتی۔ ایک بڑی خرابی جو عصر حاضر کا سب سے بڑا فتنہ وہ مادیت پرستی ہے، یعنی دولت پرستی۔ ہوا سے زر مسلمانوں کو لے ڈوبی ہے۔ آج کا سب سے بڑا بت، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا شرک دولت پرستی ہے۔ یہ ایک ایسا روگ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہم اپنی کجرویوں، بے باکیوں، نافرمانیوں اور بغاوت کے بعد غفلت کے نشے میں اتنے مدہوش ہو چکے ہیں، اپنی اصلاح کی بھی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ نہ کرے اس غفلت کی نیند سے اب موت ہی ہماری آنکھ کھولے۔ اے غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں، میری صرف آپ سے اتنی گزارش ہے، آپ اپنی نجات کا مقدمہ قرآن کی عدالت میں پیش کریں۔ پڑھ کر دیکھیں کہ یہ قرآن آپ کو مجرم ثابت کرتا ہے یا پھر سرخرو کرتا ہے۔ پھر ہوگا یہ، پڑھتا جا، شرماتا جا اور اپنی اصل حقیقت پاتا جا۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ سے جن لوگوں کی شکایت کریں گے اور کہیں گے فقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، پسے پش ڈال رکھا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم مجرم بن کر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں اور روز قیامت قرآن ہمارا گریبان پکڑ لے، نبی کی گواہی ہو جس کے خلاف وہ رحمت الہی کا حقدار کیسے؟ اور پھر ہم یہ حسرت و خواہش کریں قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہے گا اے پروردگار مجھے لوٹا دے تاکہ میں نیک اعمال کروں، اور جواب کا تمانچہ آئے گا کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ عصر حاضر کا سب سے بڑا جہاد انسانیت کی اس گرتی ہوئی دیوار کو قرآن کی تعلیمات کا سہارا دینا۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَذَكِّرْ بِي أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی لا علمی کی وجہ سے ایک بڑی ہلاکت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا قرآن بلا رہا ہے، قرآن بلا رہا ہے، آئیں اس قرآن کی طرف، اس بار صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے قرآن پہ عمل ہی کر لیں کہ زندگانی کی نہ جانے کون سی منزل پہ شام ہو جائے۔